بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو منزل ہے 20ویں شب کی منزل، اس کے کچھ عنوانات جو آج کے حوالے سے، ان میں سے پہلا ہے اللہ رب العزت نے انسان اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ ایون کہ جب اس کا مقصد وہ پورا نہیں ہوتا تو وہ چیز ضائع کر دی جاتی ہے، بیکار کر دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے۔ بالفرض یہ مائک ہے، مائک کا مقصد ہے آواز کو پھیلانا، اور اسی طریقے سے یہ کیمرہ ہے، کیمرے کا مقصد ہے ریکارڈ کرنا۔ الغرض پینسل ہے، پینسل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لکھنا۔ الغرض کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ رنگ ہے، چاہے وہ زمین ہے، پانی ہے، کوئی بھی ایسی چیز، اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے۔ آپ دنیا کی مثال لے لیں، اب انسان سمجھتا ہے کہ یہ سانپ ہے، تو سانپ کا کیا مقصد ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ الغرض اسی طریقے سے کائنات کے اندر اور بڑی ایسی چیزیں ہیں۔ منیر صاحب کو پانی پلائیں، آج کا موضوع بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے پانی تھوڑا سا پلائیں۔ تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ ذرے سے ذرہ کوئی بھی آپ مثال آپ بول کے مجھے کہہ سکتے ہیں، میں اس کا بتانے کے لیے تیار ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ سانپ ہے، سانپ کا بھی مقصد ہے۔ اگر سانپ نہ ہو، سانپ کیڑے مکوڑے کھاتا ہے، اگر سانپ نہ ہو تو وہ کیڑے مکوڑے انسانوں کو تباہ کر دیں۔ الغرض اسی طریقے سے یہ بھونڈ ہے، بھونڈ کا بھی مقصد ہے۔ کائنات کے اندر بغیر مقصد کے کوئی شے، اللہ رب العزت نے یہاں پر انسان اور جن کا مقصد بیان کیا۔ فرمایا میں نے انسان اور جن کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ اب اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آتے ہیں۔ یہ رکوع نمبر 2 ہے اور 27 نمبر پارہ ہے اور 47 نمبر آیا ہے مبارکہ سے لے کر 60 نمبر آیا ہے مبارکہ تک۔ اللہ رب العزت نے ان تمام آیات کے اندر، یہ 13 آیات بنتی ہیں، ان 13 آیات میں انسان اور جن کا مقصد بیان کیا ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا کا دستور یہ ہے، جب مقصد چلا جاتا ہے، جب مقصد چلا جاتا ہے، پھر اس چیز کو بیکار کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے انسانوں میں کیا ہم اس مقصد کے مطابق اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے۔ اگر مقصد نہیں ہے تو پھر وہ چیز بیکار ہوتی ہے، اس چیز کی کوئی پھر ویلیو نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اپنے زور بازو سے بنایا ہے، اپنی طاقت سے بنایا ہے۔ رب کائنات نے یہاں سے شروع فرمایا، یہ انسان، یہ آسمان جو ہمارے اوپر یہ سائباں ہے، یہ چھت نما ہے، یہ بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آسمان کو ہم نے اپنے زور بازو سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا ہے؟ اپنی طاقت سے بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا زمین کو ہم نے بچھونا بنایا اور پھر زمین کو ہموار کیا۔ یہ نہیں کہ زمین اتنی گول ہے کہ انسانوں پر بلڈنگ بھی نہ کھڑی کر سکے۔ اگر بالفرض انسان، یہ زمین مکمل طور پر گول ہوتی تو اس کے اوپر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنی عمارت نہیں بنا سکتا تھا، اوپر چل نہیں سکتا، اپنے کام کاج، اپنے معاملات نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر کھیتی ہے، فصل ہے، اس کو پانی دینا ہو، وہ گول ہو تو پانی تو ادھر ادھر پھیل جائے گا، پانی درمیان میں ٹکے گا نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے زمین کو ہموار بنایا اور پھر فرمایا ہم نے ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا، ہر شے کا۔ اب دیکھیے مقصد انسان بیان کرنا ہے، مگر اس سے پہلے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ بندے میرا مقصد سننے سے پہلے میرے احسان بھی تو سن، میں نے تیرے اوپر کون کون سے احسان کیے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہم نے زمین کو ہموار کیا اور پھر ہر شے کا جوڑا جوڑا بنایا۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کا جوڑا ہے۔ انسان ہے، اس کا جوڑا عورت ہے، حیوانات ہیں، اس کا جوڑا مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اب میں نے
انسان اور جن کو کیوں بنایا؟ میرے ہر بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہم کام کاج کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ ہر معاملات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ گلاس ہے، اس کی بنانے کی وجہ یہ ہے اس میں پانی ڈال کے پیا جا سکے۔ اگر بالفرض گلاس ٹوٹ جائے، ہم کیا کریں گے؟ گلاس کو سنبھال کے الماری میں رکھیں گے؟ ہم گلاس کو جناب شوکیس میں رکھیں گے، اس کی تصویریں بنائیں گے؟ نہیں، ہم گلاس کو پھینک دیں گے کیونکہ اس کا مقصد ختم ہو چکا۔ اللہ رب العزت نے اب پہلے مقصد سنیے، پھر اللہ رب العزت کس طریقے سے تباہ و برباد کرتا ہے۔ جب مقصد چلا جاتا ہے پھر اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے نہیں بنایا، ہم نے وما اور ہم نے نہیں بنایا، خلقت پیدا نہیں کیا، جن کو پیدا نہیں کیا، والانس اور انس کو نہیں بنایا، مگر لیعبدون، ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اگر جو بندہ، اب اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اب جو بندہ اس کی عبادت نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کو بنانے سے بری و ذمہ ہے۔ مثال کے طور پر اس کی میں مثال سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ اگر کوئی کمپنی کہے کہ آپ نے یہ بیٹری ہے اس کی اوور چارجنگ نہیں کرنی، 2 گھنٹے سے اس کے موبائل کو زیادہ چارج نہیں کرنا، اب اگر بندہ 6 گھنٹے اسے چارج کرے تو کمپنی کلیم کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بولیے، نہیں کرے گی۔ جتنی سی بڑی بیٹری ہے، یہ کوئی بھی مثال آپ لے سکتے، تو جب اس کو زیادہ چلایا جائے گا، اوور اس کو چلایا جائے گا، تو کمپنی اس سے بری و ذمہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر وہ میری عبادت کریں گے تو میرے بندے ہیں، اگر میری عبادت نہیں کریں گے تو وہ میرے بندے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر انسان اللہ کا بندہ نہیں ہے، ہر جن اس کی مخلوق نہیں ہے، اس کی مخلوق کما حق ہو وہی مخلوق ہے جو اس کی عبادت کرتی ہے، جو اس کے حضور جھکتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اگلی آیا ہے مبارک اگلے ہمارے سلسلے میں فرمایا، اور یہ جو مضمون رکھا ہے اسی مضمون کی وجہ سے میں یہ درس سارا لے کر جا رہا ہوں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ پہلے اس کا مضمون سن لیں، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا آپ سلسلہ تبلیغ جاری رکھیے۔ یہ عنوان قائم کیا گیا آج کے حوالے سے۔ فرمایا کہ پیارے حبیب، یہ 29 نمبر آیا ہے مبارکہ سے لے کر 49 نمبر آیا ہے مبارکہ تک، رکوع نمبر 4 ہے اور سورۃ النجم ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو تبلیغ کرتے رہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کافر لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ وہ شروع میں جیسے ہم چند بندے بیٹھے ہیں، یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، تو وہ چند بندے تھے مسلمان، زیادہ کافر منافق تھے، مشرک تھے، آپ کی مخالفت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کو کاہن کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں۔ کاہن ہوتا ہے جو مثال کے طور پر خبریں بتانے والا ہو۔ فرمایا یہ آپ کو دیوانے کہتے ہیں، یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، یہ آپ کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیا ہے مبارکہ اتاری، فرمایا کہ حبیب آپ اپنی سلسلہ تبلیغ جاری رکھیں، ایک وقت آئے گا کہ یہی مکہ ہوگا، اس مکے میں فتح کا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ ذرا بولیے۔ فرمایا پیارے حبیب آپ گھبرائیے نہیں، لوگ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے، آپ جس گلی سے آ رہے ہیں وہ گلی موڑ لیتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں بھی اب دین کا معاملہ ایسا ہے کہ دین کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ وہی لمحہ پلٹ کے پھر آ رہا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ قیامت کی جانب جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں اس لیے آپ کو بار بار کہتا ہوں آپ نماز تراویح پڑھا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے اگر آپ کریں گے آپ کی اولادوں میں کچھ نہ کچھ چلا جائے گا۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا آپ ہماری طرح نہیں پڑھ سکے،
جیسے ہم چاہتے تھے. ہم اپنے استادوں کی طرح نہیں پڑھ سکے. جیسے جب آپ پڑھائیں گے بچے آپ کی طرح نہیں ہوں گے. فرمایا اس طریقے سے ایسا ایسا دین ختم ہو جائے گا, دین کا شوق مٹ جائے گا. آج اب دیکھ لیجئے یہ آخری اشرا شروع ہو گیا ہے تو ہماری مسجد کی حالات آپ کے سامنے. پہلا دن تھا کتنے لوگ تھے, ایسا ایسا ختم ہوتا جا رہا ہے کتنے لوگوں. اور ابھی آپ یہ جو اللہ رب العزت آپ کو زندگی دے اور صحت والی دے, عزتوں والی دے, ایسا ایسا آپ دیکھتے جائیے. یہ سن 2025 یا 30 تک لے لیں, ماہ سیام آئے گا ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا. دوسرے یا چوتھے دن پتہ چلے گا یہ رمضان کا چاند بھی چڑھ چکا ہے, کیونکہ یہ ہماری بے رخی ہے. یہ عزیزان گرامی قدر آپ والدین بیٹھے ہیں, آپ سے گزارش یہ ہے اگر آپ عبادت گزار ہوں گے آپ کی فیملی آپ کے بچے عبادت گزار ہوں گے. اگر آج ہمارے یہاں یہ سارے نوجوان اللہ ان کو سلامت رکھے یہ اعتکاف پر بیٹھے, بزرگ کوئی بھی نہیں بیٹھا, ایسا ایسا وقت آئے گا یہ نوجوان بھی اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے. اللہ ان کو توفیق دے یہ بیٹھے رہیں, اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے, انہیں اپنی بارگاہ میں آنا قبول فرمائے, بار بار آنا قبول فرمائے. مگر عزیزان گرامی قدر جو حالات چل رہے ہیں وہ بڑے سنگین سخت سے سخت حالات ہیں. بے جا زلزلوں کا آنا, سیلاب کا آنا. ابھی غالباً آپ بتا رہے تھے کہ یہ بے جا جو بارشیں آ رہی ہیں یہ گندم اور زیادہ مہنگی ہو جائے گی. تو یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب آپ ان کو کہتے رہیں, ان کے دلوں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہیں, ایک وقت آئے گا اسلام کا جھنڈا پھر بلند ہو جائے گا. اور آج بحمدہ تعالی جتنے بھی علماء ہیں آج اسی جھنڈے کو بلند کرنے کی کوشش ہے. کوئی اپنی ذات کی غرض سے نہیں. آج اتنی رات یہ تقریباً 10:30 بج چکے ہیں, اس رات تک صرف ایک کوشش ہے. میں نے کسی سے نہیں کہا کہ جناب میں درس دیتا ہوں مجھے پیسے بھی دیا کر, حالانکہ آپ جانتے ہیں میں دوران بیان باقی چیزوں میں منع کرتا ہوں. مجھے پیسوں سے زیادہ آپ عزیز ہیں, آپ آ جائیں, رب کائنات کی قسم آپ کی اولاد تہجد گزار بن جائے گی. تو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ جناب وہاں پر بیٹھے رہیں سوئے رہیں, آپ کی اولاد جہاں پر تہجد پڑھنے شروع ہو جائے, ایسا کبھی نہیں ہوتا. اس کا قانون قدرت یہ ہے کہ وہ نیکوں سے نیک نکالتا ہے, وہ علیحدہ بات ہے. اگر وہ کرم کرنے پہ آئے تو بروں سے اچھے نکال دے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, مگر یہ قانون قدرت نہیں ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہاں پر صغیرہ اور کبیرہ گناہوں, یہ آج ہمارے معتکفین بھائی بھی تشریف فرما ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو بندے کو تباہ و برباد کر دیتے. اور یہاں پر شروع یاد رکھیے گا صغیرہ گناہ کے اوپر, صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہ کو. کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے گناہ کے اوپر اگر دوام آ جائے, دوام سے مراد بندہ اس کو کرنا شروع کر دے, تسلسل کے ساتھ کرتا رہے, اس کو ہلکا جان کر, صغیرہ گناہ ایسا ایسا کبیرہ گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اور پھر کبیرہ گناہ ایسا ایسا انسان کو کفر کی جانب لے جاتے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر کبیرہ اور صغیرہ گناہ کے بارے میں یہ ذکر ہے. یہ 26 نمبر آیا ہے مبارکہ سے لے کر 32 نمبر آیا ہے مبارکہ تک, رکوع نمبر 6 ہے, جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اچھے لوگ وہی ہیں. پہلے دیکھیے صغیرہ اور کبیرہ کی ڈیفینیشن کرنے سے پہلے رب کائنات نے کس انداز میں تبلیغ فرمایا اچھے لوگ بہترین بندے وہی ہیں. فرمایا جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا اچھے لوگوں کی دوسری علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھے لوگ وہ ہیں جن سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی نیکی کا کام رہ جائے, اس کے بعد وہ اتراتے نہیں ہیں کہ او خیر جی بس کل نو پڑھ لیں گے, کل کٹھی, کپڑے صاف نہیں ہیں جی, کل سے انشاءاللہ میں نماز شروع کروں گا. فرمایا اچھے لوگوں کی علامت, میں اچھے لوگوں کی نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں. کن لوگوں کی؟ سب بولیے اچھے لوگوں کی. اب ہمارے ہاں تو اچھا لوگ وہی ہے نا جس کے پاس کار ہے, اچھا بندہ تو وہی ہے نا جس کی کوٹھی کے 3 منزلہ ہے. اچھا بندہ تمہارے ہاں وہی ہے جو جناب جس کی تھانے میں چلتی ہے. اچھا بندہ تو وہی ہے کہ جس کے پاس پنچایت بیٹھتی ہے. اچھا بندہ تو ہمارے نظر میں مختلف ہے, مگر رب کی نظر میں اچھا کون ہے سنیے. فرمایا اچھا بندہ وہ ہے جس سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے, کوئی غلط کام ہو جائے, اس کے بعد فرمایا فوراً, یہ نہیں کہ دیر کے ساتھ, فرمایا فوراً کیا
یہ فوراً کا لفظ بولیے، کیا؟ فوراً، کیا؟ بالکل فوراً، بغیر کسی دیر کیے. کوئی غلطی ہو گئی، کسی کی دل شکنی ہو گئی، کچھ ہو گیا، اللہ کی رضا کے لیے رجوع کر لیتا ہے، فرمایا میں اسے اچھوں کی لسٹ میں شامل فرما دیتا. اور پھر فرمایا توبہ استغفار کرنے والا اچھا لوگ ہیں. اور پھر فرمایا لوگوں 7 کام ایسے ہیں جو انسان کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں. کتنے کام؟ 7 کام. ان میں سے پہلا کام اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ. یہاں پر میں ایک بڑی لطیف بات، عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی بندے کہتے ہیں جناب یہ سنی جناب درباروں کے اوپر سجدہ کرتی ہیں، عموماً کہتے ہیں. مصلی رسول پر بیٹھا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھ کر میں اعلان کر رہا ہوں، جو سجدہ کرتا ہے وہ سنی نہیں ہوتا. جو سجدہ کرتا ہے وہ سنی. اب مثال کے طور پر جو مسجد سے جوتے اٹھا لے، اب کوئی کہے جناب کہ مسجد سے جوتے اٹھا، نمازی جوتا اٹھا کے لے گئے. نمازی کبھی جوتا نہیں اٹھاتے، بے نمازی جوتا اٹھاتے ہیں. جن کا نماز سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ جوتا اٹھاتے ہیں. ہر برا کام کرنے والا اس کو مذہب کے ساتھ نہ ملایا کرے. اب جو مثال کے طور پر جو داڑھی رکھی ہو جس نے، اگر وہ بم دھماکہ جس طریقے سے داتا صاحب کے اوپر جب بم دھماکہ ہوا تھا تو وہ دعوت اسلامی کے روپ میں تھا، سبز پگڑی پہنی ہوئی تھی. اب ہم کہیں کہ جناب سبز پگڑیوں والے بم دھماکہ کرتے ہیں تو یہ بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ عزیزان گرامی، یہ قدر جو برا ہے، چاہے وہ سنیوں میں ہے، وہابیوں میں ہے، شیعہ میں ہے، وہ برا ہے. اس کا نہ تو تعلق اہل حدیث سے ہے، نہ اس کا تعلق اہل تشیع سے ہے، نہ اہل دیوبند، نہ اہل سنت سے اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق برے بندے کو کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب نیک لوگوں کا ہوتا ہے. پھر فرمایا جو شرک اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور شرک کی بہت سی صورتیں ہیں. مثال کے طور پر ہم بعض اوقات اپنے جملوں میں شرک کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے قہر اللہ دا، قہر خدا دا، یہ جملہ شرک ہے، کفر والا جملہ ہے. اسی طریقے سے الغرض یہ ایک مکمل لسٹ ہے جو ہماری زبانوں پر جملے جاری ہوتے ہیں. ہم کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ کو بٹھانے کا یہ مقصد نہیں کہ میں آپ کو اپنی تقریروں کے لیکچر جاڑوں، کچھ نہ کچھ آپ کو دینا مقصود ہوتا ہے. کوئی بھی بات عزیزان گرامی قدر، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ تصور کرنا ہوگا کیا اس کے اندر کچھ شرک تو نہیں آ رہا. کیا میری بات شرک یہ نہیں ہوتا صرف کہ بندہ بتوں کے آگے جھک جائے تو وہی شرک ہے. وہ بھی شرک ہے، وہ شرک بہت بڑا شرک ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی شرک ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنا، یہ بھی شرک ہے. ایسی شرکیہ کلمات کہہ دینا یہ بھی شرک ہے. اور پھر فرمایا گیا جادو کرنا، یہ 7ویں گناہ میں سے کتنا نمبر کا گناہ ہے؟ دوسرا. جادو کرنا، یاد رکھیے گا، جادو کرنا اور جادو والے کے پاس جانا یہ دونوں جناب گناہ ہیں اور کبیرہ گناہوں میں سے شامل ہیں. اور کبیرہ گناہوں کی لسٹ جو ہے وہ 25 کی تک تعداد ہے، مگر ان میں سے میں نے صرف 7 نکالے ہیں تاکہ جو ہے کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چل جائے. کبیرہ گناہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 25 ہیں، ان میں سے 7 میں نے نکالے. اور پھر فرمایا بے گناہ انسان کا قتل کرنا، اس کا قتل، حق کا قتل کرنا. کسی بے گناہ آدمی کے آپ نے پیسے دبا لیے، وہ کمزور آدمی ہے، وہ اب لڑائی نہیں کر سکتا، وہ مقدمے نہیں لڑ سکتا، اس کے بعد اتنے پیسے نہیں کہ وہ جناب چوکی میں چلا جائے پیسے دے کر اپنا جناب آپ کے اوپر FIR یا کچھ کروا سکے. تو بے گناہ کا حق مارنا یہ بھی اس کا قتل کرنا ہوتا ہے، اس کا خون بہانا یہ بھی قتل کرنا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، یتیم کا، یہ یتیم کا مال ہم شاید سمجھتے ہیں کہ کسی جس کا والدین فوت ہو جائیں اس کا مال پکڑ کے اپنے پاس غصب کر لیا کھا گیا، یہ یتیم کا مال کھانا ہوتا ہے. یتیم کو اس کا پورا حق نہ دینا یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہوتا ہے. یتیم کے مال کھانے کی بہت سی صورتیں ہیں، یہ انشاءاللہ جب ہمارا درس قرآن ہوگا اس کے اندر میں تفصیل سے عرض کروں گا. پھر فرمائے سود کھانا. اب سود کی بھی بڑی قسمیں ہیں. ایک حالیہ مثال دے دیتا ہوں. ایک بندے کی چوری ہو گئی، اس کی چوری ہوئی جناب 30,000 روپے کی. کتنی ہوئی؟ بندہ پکڑا گیا، اب وہ چوکی میں چلا گیا، یہ عموماً ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو وہاں پر اس نے کہا جی میری چوری ہوئی تھی 50,000 کی. کتنے کی ہوئی تھی؟ 50,000 کی چوری ہوئی تھی. اب جو 50,000 اس نے 20,000 اوپر لیے
وہ اس کا سود ہے. کیا ہے؟ ہمارے ہاں عموماً یہ عام پایا جاتا ہے، اللہ نہ کرے جس کی کوئی چوری ہو جائے یا کوئی ایسا ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ اگر 10,000 کی ہوئی ہے تو وہ 1,00,000 لکھاتا ہے. تو یہ سارے معاملات سود میں آتے ہیں. اور پھر فرمایا میدان جنگ میدان جہاد سے بھاگ جانے والا. اب جہاد کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف رب کی بات مان لینا، یہ جہاد ہوتا ہے. یہ آپ اتنی رات تک نیند کو قربان کر کے یہ بیٹھنا، یہ جہاد ہے. اور اس جہاد سے بھاگ جانا یہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے. اور پھر فرمایا گیا پاک دامن بے خبر مومن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا. ہمارے ہاں یہ عموماً روش پائی جاتی. میں نے جاننا جی ایڈی جڈی پا کے آ جڑی کڑی ہے نا، وہ فلاں دی کڑی تو فلاں دی تھی فلاں دی نو، یہ جو ہم فلاں فلاں کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یہ تہمت لگانے میں یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اگر وہ ایسی ہی ہو بالفرض، تو ہم کون ہوتے ہیں محاسبہ کرنے والے؟ کیا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ تو بندے نے رجسٹر لکھنے نے فلاں کیڑا چنگا ہے کیڑا پیڑا ہے؟ ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے ہمیں ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی. یہ محاسبہ کرنے کی ڈیوٹی اس نے اپنے پاس رکھی ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی جناب؟ ہمارے ہاں تو عموماً ہم اور بات ہم اپنے مولوی صاحب کا بھی محاسبہ کرتے ہیں مختلف انداز میں. تو عزیزان گرامی قدر یہ محاسبہ کرنا، یہ دوسروں کا محاسبہ کرنا، اپنی ذات کا نہیں، دوسروں کا محاسبہ کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر فرمایا کہ جو کبیرہ گناہ کا مستحق ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے، فرمایا وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا ایک اور لعنت کے حوالے سے، وہ کس کی لعنت تھی؟ جھوٹے لوگوں کی. اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک ارشاد فرمایا، ہیرا پہاڑ تھا. ہیرا پہاڑ مدینہ شریف میں ہے، مکہ شریف میں ہے. ہیرا پہاڑ بہرحال سورۃ القمر ہے، اور اس میں ہیرا پہاڑ کا ایک تذکرہ کیا گیا. اللہ سب کو مکہ المکرمہ لے جائے، سب کو وہاں پر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہیرا پہاڑ تھا، تو ہیرا پہاڑ کو کریم آقا السلام نے اس کی ایک جانب اور دوسری جانب چاند کو علیحدہ کر دیا تھا. شق قمر چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرما دیا تھا. اور میرے مصطفیٰ کا یہ تمام معجزوں میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے. معجزہ معراج کے بعد تمام معجزوں میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے شق القمر کا. کریم آقا السلام کو اللہ رب العزت نے کتنی قدرتیں عطا فرمائی تھی، کتنے معجزے عطا فرمائے تھے، مگر اس کے باوجود جن کے دل پر مہر تھی انہوں نے نہیں مانا. تو جن کے دل اللہ نے چن لیے تھے انہوں نے بغیر کسی معجزے کے تسلیم کر لیا تھا. تو پھر فرمایا گیا کہ پیارے حبیب یہ ان لوگوں کی ہٹ درمی ہے، ان کی پرواہ نہ کریں. فرمایا ان کے اوپر عذاب آئے گا. یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں. یہ 1 نمبر سے لے کر 22 نمبر آیا ہے مبارکہ تک، رکوع نمبر 8 ہے جس میں شق القمر کا ذکر کیا گیا. فرمایا گیا کہ یہ سارا ذکر کرنے کے بعد سورہ یہ چاند کا 2 ٹکڑے میں تقسیم کرنے کے بعد فرمایا گیا یہ جو لوگ مان نہیں نہ رہے، ان کی علامت کیا ہے؟ کون لوگ نہیں مانتے؟ جو اپنے خواہشات کے پیروکار ہوتے ہیں. فرمایا جس طریقے سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں، اسی طریقے سے یہ تمام قومیں بھی تباہ برباد ہوں گی. اور پھر فرمایا گیا حضرت نوح علیہ السلام کی جیسے قوم ان کی تباہ و برباد ہوئی تھی، انہوں نے اپنی رب کائنات سے بارگاہ سے دعا کی تھی. اب یہ دعا ہم مل کے پڑھتے ہیں. فدعا، بڑھیے فدعا، یہ کس نبی کی دعا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی. انہوں نے اپنے رب سے دعا کی تھی جب ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا تھا. انہوں نے دعا کی تھی فدعا ربہ، فدعا پس اے میرے رب ہماری دعا کو قبول فرما. انی مغلوب، بے شک یہ مغلوب، فانتصر بولیے فانتا الہی میں کہنے لگے انکساری دیکھیے، الہی میں مغلوب ہوں، میں ان کے آگے بے بس ہو چکا ہوں. 950 سال میں نے تبلیغ کی، سارے معجزے دکھائے، انہوں نے نہیں مانے. فدعا ربہ، اے میرے رب میری دعا کو قبول کر. کون سی دعا؟ انی مغلوب، میں عاجزی ہوں، میں مغلوب ہو چکا ہوں. اب اللہ کا نبی تو مغلوب نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العزت کے نبی نے عجز اور انکساری کی وجہ سے ان کے کفر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ انی مغلوب،
میں مغلوب ہو چکا ہوں، فانتصر تو ہماری مدد فرما۔ جب بھی کسی معاملے کے اندر مشکل پیش آئے تو یہ دعا یاد کر لیں۔ ایک دفعہ ہم یہ دعا مل کر پڑھ لیتے ہیں، اور یہ دعا مشکل سے نکالنے کے لیے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم دنیا والوں کے سامنے بڑے بڑے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ آج طاق رات ہے تو تھوڑی دیر ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ بیٹھنا نصیب ہو جائے اس کی بارگاہ میں، کچھ ہمیں اس کی بارگاہ میں وقت جو ہے وہ میسر کرنا نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیے، وقت وہی اچھا جو اس کی بارگاہ میں گزر گیا، ٹائم وہی اچھا جو اس کے ذکر میں گزر گیا، اس کی باتوں میں گزر گیا، اس کی یاد میں گزر گیا۔ لنگ تے اونج بھی جانی ہے، تے لنگ اونج بھی جانی ہے، چس تاں ہے جی اندے ناں تے لنگ جائے۔ تو بہرحال اتنا ٹائم بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دعا میرے ساتھ مل کے پڑھیے، فدعا ربہ، فدعا ربہ۔ فدعا کا مطلب ہوتا ہے پس ہماری دعا کو قبول فرما، ربہ کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پالنے والے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کا اور نام نہیں لیا گیا، فرمایا میرے مالک تو ہمیں رزق دیتا ہے، تو ہمارا سرپرست اعلیٰ ہے۔ دنیا میں بھی سرپرست ہوتے ہیں، مسجدوں کے ہر شے کے سرپرست ہوتے ہیں، کائنات کا سرپرست کون ہے؟ رب کائنات کی ذات ہے۔ فرمایا فدعا ربہ، فدعا ربہ انی مغلوب۔ دیکھیے عجز اور انکساری کی حالت، یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ فدعا ربہ انی نبیک، فدع میری دعا کو قبول کر میں تیرا نبی ہوں۔ نہیں، نبی تو ہوں، مگر نبی سے بڑھ کے فرمایا کہ میں اپنے اندر عجز اور انکساری کا لمحہ عطا فرمایا۔ فرمایا انی مغلوب، انی اپنے آپ کو توجہ کر کے کہیے گا، اپنے عجز اور انکساری کی وجہ سے کہیے گا، انی مغلوب۔ تھوڑا سا آواز سے بلند آواز سے کہیے گا، انی مغلوب۔ یہ کلمہ توبہ بھی ہے، انی مغلوب فانتصر۔ میرے مالک، بولیے میرے مالک ہماری دعا کو قبول فرما، انی مغلوب، ہم مغلوب ہیں، فانتصر، تو ہماری مدد فرما۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، جن کے اوپر تیز ہوا بھیجی گئی تھی، جو ہم ذکر کر چکے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے جتنے بھی انسان ہیں نا، میں نے تمام انسانوں کی پارٹیشن کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ پارٹیشن کر دی ہے، ان کے گروہ کو بنا دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے 3 گروہ انسانوں کے بنائے ہیں۔ جن اور انسان کو کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ عبادت کے لیے۔ فرمایا جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانوں کو میں نے 3 گروہ میں شامل کر دیا ہے۔ کتنے گروہ میں؟ 3 گروہ میں۔ ایک اس میں اصحاب المیمنہ، ایک اصحاب المشأمہ، فرمایا خاص الخاص السابقین۔ یہ 3 گروہ ہیں، عربی میں نے ان کے نام بتا دیے۔ فرمایا ایک ان میں سے گروہ ایسا ہے کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی کہ جنتی لوگ ہوں گے۔ ایک فرمایا ایک جہنمی لوگ ہوں گے۔ تیسرا فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو میرے مقربین بندے ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ مہمان کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں اگر گھر میں کوئی مہمان ہو، مہمانوں کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے ہاں بندوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ان ہر بندہ کہتا ہے جی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا سارے میرے بندے ہیں، مگر میرے بندے 3 ایسے ہیں، 3 گروہ میں شامل کر دیا۔ اے گروہ، بی گروہ اور سی گروہ۔ اے گروہ میں وہ بندے رکھے جو اس کے خاص مقربین بندے ہیں۔ جیو اللہ رب العزت جب ان کو جنت میں ڈالے گا، جنت میں داخل کرنے کے بعد اپنے محلات عطا فرمائے گا۔ محل عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو ساری نعمتیں دینے کے بعد پھر انہیں ایک اور نعمت بھی عطا کرے گا، جو دوسرے جنت والوں کو، بولیے دوسرے جنت والوں کو، ایک گروہ جہنم میں چلا گیا، اپنے سزا کا مستحق ہو گیا، ایک گروہ جنت میں چلا گیا، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جنت میں جا کر
اسے ایک اور انعام دیا گیا. وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا اسے جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اسے میں جو دوسرا انعام دوں گا، فرمایا اسے میں اپنا دیدار عطا فرما دوں گا. بات ویسے چھوٹی تو نہیں تھی یار، دیدار کی بات ہو زبان نہ چھوٹی ہو. اور پھر اللہ رب العزت نے ہمارا سیکنڈ لاسٹ موضوع آج کے حوالے سے پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میرے سامنے جھک جاتے ہیں، میرے نیک بندوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، عجز اور انکساری کرتے ہیں. اس کو پڑھنے کے لیے یہ 11 نمبر سے لے کر 19 نمبر آیا ہے مبارکت. یہ ریکارڈنگ اس لیے ہوتی ہے تاکہ آپ بعد میں بھی اس کو سن کر وہ آیات جو ہیں نکال کر آپ ان کے بارے میں تحقیق کر سکیں اور دیکھ سکیں. اور پھر فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میری طرف جھک جاتے ہیں. فرمایا جن کے دل جھک جائیں، جن کے دل جھک جائیں، فرمایا اسے میں مومن بنا دیتا. اب اہل تشیع بھی کہتے ہیں نا مومن پر آئے، یہ آپ نے سنا ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ ان کے نزدیک مومن بھائی ہیں. رب کے نزدیک مومن کون ہے؟ فرمایا جس کے دل جھک جائیں. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے کسی عبادت کا ذکر نہیں کیا، مزے کی بات ہے روزوں کا بھی ذکر نہیں کیا، حج و زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، تسبیح و تحلیل کا ذکر نہیں کیا. فرمایا جن کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں عجز اور انکساری ہوتی ہے، فرمایا اللہ رب العزت انہیں مومن کی لسٹ میں شامل فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا جب وہ مومن کی لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہ خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو قرض دینے والے ہوتے ہیں. فرمایا وہ مرد ہوں یا عورت، فرمایا اللہ رب العزت ان کے 2 مقام، انہیں 2 خوشخبریاں دیتا ہے، 2 انعام دیتا ہے. پہلا انعام اس کے درجات بلند کرتا ہے، دوسرا فرمایا اس کو اپنا نور عطا فرما دیتا ہے. اور پھر یہاں پر میں تفسیر کے اندر پڑھ رہا تھا، یہاں پر لکھا کہ اس کا نور ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کا، مومن کا، کل قیامت والا دن ہوگا جب سب کو اندھا کر دیا جائے گا. کچھ لوگ مومن کے پیچھے چلیں گے، ان کو پوچھا جائے گا کہ آپ کو تو نظر نہیں آ رہا، تو آپ کیسے چل رہے ہیں؟ کہتے ہمارے پاس چونکہ اپنا نور نہیں ہے، ہم مومن کے نور سے چل رہے ہیں. یعنی کہ مومن اپنا تو نور ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے بھی خیر خواہ بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بن جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اچھی گاڑی مل جائے تو بڑی نعمت ہے، بندہ کسی کو ہاتھ دینا نہیں پڑتا، تو یہ اچھا نور مل جانا یہ بھی اس کی نعمت ہے. کل قیامت والے دن کسی کو ہاتھ دینا نہیں پڑے گا، یار مینو بھی پولیس رات تک لنگا دی، مینو بھی نال لے چلی. مومن کا اپنا نور ہوتا ہے، اس کا نور آگے آگے چلتا ہے. اور پھر فرمایا گیا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، موجم الکبیر کے اندر یہ روایت نکل کی گئی کہ مومن کا نور اس سے 60 میل تک اس کا سفر کرتا ہے. اتنی تیز لائٹ ابھی تک کوئی آئی ہے؟ 60 میل جو ٹارچ لائٹ ماری ہے جناب 60 میل جائے، لیکن اللہ کا نور ہے، وہ صاحب مومن کا نور ہے جو کتنے میل تک جاتا ہے؟ 60 میل تک. تو بندے نے پنجدہ ہی لگ جانا ہے. کوئی سارا راہ روشن، جس روڈ کے اوپر اسٹریٹ لائٹ لگی ہو نا وہاں پر گاڑی ڈرائیو کرنا بڑی آسان ہوتی ہے. کیوں جی؟ ہاں، تو جہاں پر روشنی کم ہو، کوئی انجان رستہ ہو، کیا پتہ وہاں پر اسپیڈ بریکر کدھر ہے، کھڈا کدھر ہے، فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے. تو جو رستہ موٹر وے کی طرح اوپر اسٹریٹ لائٹ لگی ہوں جناب، گاڑی بھی تیز ہو اور مومن والی نور کی لائٹ ہو، پھر پر سرات کتنی دیر میں گزر جائیں گے؟ انشاءاللہ ہم پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے. اور پھر فرمایا آج کا آخری موضوع، یہ تھک گئے ہو تو پھر درود پاک پڑھ لو، نہیں تھکے تو پھر ان سے. یہاں پر اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر ایک منافقوں کا حال بھی کچھ بیان فرمایا ہے. فرمایا منافقین قوم یہ ہے کہ وہ اندر سے یہودیوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور باہر سے تھوڑے نال قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. یہ ہمارا درس قرآن میں گزر چکا ہے پہلے ہی. تو وہ شیطانی گروہ کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ جس سے مل جاتا ہے میں یہ تیرے نال. یہ ہمارے ہاں عموماً یہ روش بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس سے مل جاتا ہے جی میں تیرے نال آئی. یہ منافق کی علامت ہوتی ہے، یہ شیطانی گروہ کی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے 2 گروہ ہیں، ایک میرا گروہ، ایک شیطان کا گروہ.
اب جو شیطان کا گروہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ وہ اندر سے اور ہوتے ہیں، باہر سے اور پھر فرمایا وہ زیادہ قسمیں اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں عموماً یہ روش پائی جاتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم اٹھاتے ہیں۔ او جی کی ہویا جی، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہم نے قسم اٹھانی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قسم اٹھانا یہ رحمان کا گروہ نہیں ہے، یہ کس کا گروہ ہے؟ شیطان کا گروہ ہے۔ پھر فرمایا ان کے لیے سخت عذاب ہوتا ہے۔ کیا عذاب ہوتا ہے؟ سخت عذاب ہوتا ہے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے مال، ان کی اولاد، ان کے مال اور اولاد فرمایا خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکیں۔ یہ شیطانی گروہ کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا گیا یہاں پر ایک دفعہ پھر کہا گیا کہ جب کل قیامت والا دن ہوگا تو وہ شیطان کو بلائیں گے کہ یار اسی تھوڑی خاطر لوگوں نے گیڑا دیندے رہے، آپ کی خاطر جناب لوگوں کو کہانیاں ڈالتے رہے، فلمیں ڈالتے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اب جاؤ شیطان کے ساتھ، شیطان ان سے دور بھاگے گا، وہ شیطان سے دور بھاگیں گے۔ اور پھر فرمایا جو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہوں گے یقیناً وہ گھاٹے والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ نقصان میں، نقارے میں رہیں گے۔ اور فرمایا کہ جو الرحمان کا گروہ ہوگا اللہ رب العزت رحمان کے گروہ کو اپنے مومنین کی لسٹ میں شامل فرما لے گا۔ اللہ رب العزت عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔